ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے سارے صحابہ آپ کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ ایک یہودی لڑکا وہاں بیٹھا رہتا اکثر ہی اور آپ کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا، اور اکثر ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اگر کوئی کام نہ ہوتا تو وہاں بیٹھا رہتا اور آپ کے چہرے کو تکتا رہتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تو حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ کی شان پہ، آپ پریشان ہوئے۔ صحابہ سے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے؟ وہ کچھ دنوں سے آیا نہیں، نظر نہیں آیا۔ تو صحابہ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہو گیا ہے، وہ چارپائی سے لگ گیا ہے۔ تو جب حضور پاک کو اس کی خبر ہوئی تو حضور پاک پریشان ہوئے، اس کے لیے دعا فرمائی۔ اور وہ لڑکے کی کیفیت بھی ایسی تھی کہ ہمیشہ دروازے کی طرف تکتا رہتا اور اسے انتظار تھا کہ میرے آقا کریم آئیں گے میرے پاس، میری خبر گیری کے لیے آئیں گے۔ اگر میں نہیں جا سکا وہاں پہ تو میرے آقا کریم ضرور تشریف لائیں گے، کیونکہ اس لڑکے کو آپ سے عشق ہو گیا، کیونکہ آپ کی طرف چہرے کو ایک بار جو آنکھ بھر کے دیکھ لیتا تھا وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا، وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا، پھر کوئی اور چہرہ دیکھنے کے وہ قابل نہیں رہتا تھا۔ وہ اتنی محبت بھر دی جاتی ہے آپ کے دل میں، آپ کا چہرہ مبارک تھا ہی اتنا پیارا، کیونکہ وہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ اور اب جب کہ وہ بیمار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ نے جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے کی طرف بیٹھے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے، اور اس سے جو اس کو راحت محسوس ہوئی، اس کی ساری تکلیف جاتی رہی، اور جو خوشی اس وقت اس یہودی لڑکے کو ملی وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شدت بیماری سے ہو چکا تھا اور قریب ہی تھا کہ اس کی جان اس کے جسم سے نکل جاتی۔ تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تیری یہی مرضی ہے اور آج اللہ کے نبی بھی تیرے پاس تشریف لائے ہیں اور اگر تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکار نہیں ہے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، اور جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو اس کی روح پرواز ہو گئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو جب نبی پاک واپس تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کے لب مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آج میری وجہ سے یہ جہنم کے گڑھے سے بچ گیا ہے اور اللہ پاک نے اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا ہے، اور یہ ایمان والا ہو گیا ہے اور اللہ نے میری وجہ سے اسے ایمان کی طاقت عطا کی ہے۔ تو جو بھی آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ پہ عاشق ہو جاتا، اس سے آپ کی دوری برداشت نہ ہوتی، وہ چاہے بیماری کی حالت میں ہوتا، وہ چاہے کسی اور حالت میں ہوتا، تو وہ تڑپتا، وہ بے قرار رہتا آپ کے لیے، ہر وقت آپ کے آنے کے لیے اپنے ماں باپ سے پوچھتا کہ اللہ کے نبی آئے تو نہیں، اللہ کے نبی آئے تو نہیں، میرا پیغام ان تک پہنچا دی۔ اللہ کے نبی آپ کا عاشق آپ کے پاس آ نہیں سکتا، تو براہ کرم اس کے لیے تشریف لائیے، اس کے گھر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کو دیدار عطا کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی آئے، اس کو دیدار بھی عطا کیا اور اسے جنت میں بھی آپ کی وجہ سے جگہ مل گئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسے مسلمان کیا، اور جیسے ہی وہ مسلمان ہوا اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ کے پیارے نبی جن پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہماری اولادیں بھی قربان،
اتنے شفیق نبی اللہ نے ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں، ہمیں رشک ہے اپنے مقدر پہ کہ اللہ کے نبی ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ اللہ نے اپنا محبوب نبی ہم کو عطا کیا۔ تو یہ ان سارے جو واقعات ہیں، ان سے ہمیں حضور کی محبت اور اس اپنے ایمان کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارا جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں اور ٹوٹ ٹوٹ کر بھر جاتی ہے۔ حضور کا نام جب ہم سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی جب حضور نبی کریم کا نام سنا کریں تو اپنی زبان سے درود پاک کا ذکر کیا کریں، تاکہ آپ کے بھی گناہ معاف ہوں، آپ کے بھی درجات بلند ہوں، اور آپ کا حضور نبی کریم آپ کا درود پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہودی کو کس طرح سے اللہ نے ایمان دیا، اور کس طرح سے وہ آپ پہ عاشق ہوا، اور کس طرح سے اللہ نے اس کی روح قبض کی، یہ ایک ہمارے لیے سب کا موز قصہ ہے، جو ہمیں خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی ہر جگہ اسے سنانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جو کبھی ہمارے نبی کو دیکھ لیتا تو وہ کس طرح سے آپ پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔